اور بیان کرتے رہتے اور اہل سنت میں بھی مشہور کر دیا ہے تم نے۔ خم غدیر حجۃ الوداع سے واپسی پر ایک مقام ہے، وہاں نبی پاک نے ایک جملہ فرمایا اور حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس کو بیان کر کے ثابت یہ کرتے ہو کہ یہ خلافت کا اعلان تھا۔ آپ نے اپنے انتقال سے 3 مہینے پہلے خم غدیر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند کر کے خلافت کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوگے۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ ہمارے بھی ایک مبلغ ہیں خیر سے، انہوں نے بھی اسے بیان کیا اور بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، اور یہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث پڑھو، اس کے بعد حضرت علی کو مولا علی کہنا چاہیے۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا، چونکہ نبی پاک نے کہا علی کو مولا تو ہمیں مولا علی کہنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں ہم اہل سنت تو نہیں کہتے، اور وہ فلاں کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، وہ فلاں کہتے ہیں تو وہ صحیح کہتے ہیں۔ یا تو حضرت صاحب تجاہل عارفانہ کرتے ہیں، یعنی پتہ سب کچھ ہے، جان بوجھ کے جاہل بنے ہوئے ہیں، یا انہیں پتہ نہیں ہے۔ حضرت وہ جو فلاں مولا علی کہتے ہیں نا، وہ مولا کس معنی میں کہتے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ جن کے متعلق تم کہہ رہے ہو کہ وہ مولا علی کہتے ہیں تو وہ صحیح کہتے ہیں، ہمیں بھی اس طرح کہنا چاہیے۔ حضرت وہ کس معنی میں کہتے ہیں؟ وہ مددگار کے معنی میں کہتے ہیں، وہ خلیفہ بلا فصل کے معنی میں کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد خلافت حضرت علی کا حق تھا، اس معنی میں کہتے ہیں۔ حضرت آپ کو 14 صدیوں کے بعد سمجھ آئی بھئی مولا علی کہنا چاہیے۔ کمال یہ ہے آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ من کن تو مولا ہو، کیا میں نے؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر مولا محمد بھی کہنا چاہیے۔ اپنے متعلق بھی تو آپ نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر مولا محمد بھی کہنا چاہیے۔ کہتا ہے کوئی؟ کسی حدیث کی کتاب میں حضرت علی کے متعلق کسی محدث نے مولا علی کہا ہے؟ کسی فقیہ نے مولا علی کہا ہے؟ قرون اولیٰ کے کسی آدمی نے مولا علی کہا ہے؟ کسی صحابی نے مولا علی کہا ہے؟ حضرت علی کے شاگردوں نے مولا علی کہا ہے؟ انہوں نے حدیث تو نبی پاک سے براہ راست سنی تھی حضرت، انہوں نے تو نبی پاک کی زبان سے سنی تھی، انہوں نے کبھی مولا علی نہیں کہا۔ تو من کن تو مولا و فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ خلافت کا اعلان ہو گیا، میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے۔ ہمارے سنی بھی جناب نہ پتہ ہے، نہ گتا ہے، نہ علم ہے، نہ فہم ہے، بے مولا کا معنی کیا ہے یہ بھی لگے ہوئے۔ حضرت علی کو مولا کہہ دیا، جی مولا کہہ دیا تو وہ خلیفہ ہیں آپ کے بعد۔ جملہ ایک کہنا چاہتا ہوں، لیکن ضائع بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں عربی عبارت پڑھوں، آپ سمجھ جائیں، اور پھر آپ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیں، مسجد گونج اٹھے۔ لغت کی کسی کتاب نے مولا کا معنی خلیفہ نہیں لکھا۔ بندیالوی پھر کہتا ہے عربی لغت کی کسی کتاب نے مولا کا معنی خلیفہ نہیں کیا، مولا کا معنی امام نہیں کیا، کسی کتاب نے نہیں کیا۔ بندیالوی کہتا ہے خلافتاں انج ثابت نہیں ہوندیاں،
خلافتاں انج ثابت نہیں ہوندیاں من کنت مولا ہو فعلی مولا، انج خلافتاں ثابت نہیں ہوندیاں میرے کولا۔ میں تجھے بتاؤں خلافتیں امامتیں کس طرح ثابت ہوتی ہیں۔ نبی پاک نے انتقال سے 4 دن پہلے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ امامتہ انج ثابت ہوندیاں نہیں، تو من کن تو مولا ہو فالی مولا سے امامت ثابت کرتا پھرتا ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہو یار مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو فلیصلی بالناس، وہ لوگوں کو کیا پڑھائے؟ یہ جمعرات عشاء کی نماز تھی، جمعرات عشاء، جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5، سوموار کی صبح میرے نبی کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے 17 نمازیں میرے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائی تھی۔ اور اہل سنت کے لوگوں کیوں بھول گئے ہو ان فضائل کو؟ کیوں متاثر ہو جاتے ہو ایسی روایات سے جن کا یہ معنی ہی نہیں ہوتا؟ من کن تو، اس کا پس منظر کیا ہے؟ من کن تو مولا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے، حج کرنے کہاں سے آئے؟ یمن سے۔ وہ یمن کے قاضی بن کے گئے تھے۔ یمن کے کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی نبی پاک سے، شکایت جو کی تو میرے آقا کو یہ شکایت پسند نہ آئی۔ انہوں نے میرے بھائی علی کی شکایت کیوں کی؟ اس موقع پہ میرے نبی نے کہا تھا من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں دوست، جس کا میں محبوب، یہ میں نے مولا کا۔ آپ ان یمن کے لوگوں سے کہنا چاہتے تھے مجھ سے محبت کرتے ہو تو علی سے محبت کرو، جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے۔ من کن تو مولا ہو فعلی، یہاں خلافت کا ذکر کہاں ہے؟ یہاں امامت کا ذکر کہاں ہے؟ امامتیں اس طرح ہوتی ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو